الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. معزز سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یوم مبارکہ کی پاکیزہ گھڑیوں کے اندر اپنے مقدس گھر میں آنے والا بنایا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے. قرآن مقدسہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر کیا اعلان فرما رہا ہے اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا پیغام دے رہا ہے، بڑے مختصر انداز میں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں دو چار باتیں مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں. اور بات یہاں سے شروع کی جا رہی ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے کو عربی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عربی کا مہینہ ہے محرم کا، اور اگر انگریزی کے مہینے کو دیکھا جائے تو وہ مہینہ ہے اگست کا مہینہ. اور مہینہ چاہے محرم الحرام کا ہو یا اگست کا ہو، یہ دونوں مہینے ہمیں بہت بڑی قربانیوں کی یاد دلا رہی ہیں. مہینہ محرم کا ہو وہ بھی قربانیوں کی یاد دلانے والا ہے، اور مہینہ چاہے اگست کا ہو وہ بھی ہمیں قربانیوں کی یاد دلانے والا ہے. اور قربانیوں کی یاد دلانے کا صاف لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ جو قوم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے وہی قوم ظالم کے سامنے ڈٹ جایا کرتی ہے، اور وہی قوم دنیا میں زندہ اور آباد رہتی ہے جس کا رشتہ اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے اور اپنے اکابرین سے جڑا ہوا رہتا ہے. اور جس قوم کو اپنے بڑوں کی تاریخ یاد نہیں رہتی اور اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد نہیں رہتی، پھر اس قوم کا دنیا میں زندہ رہنا یہ بڑا مشکل مسئلہ بن جایا کرتا ہے. یعنی جو قوم اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اور اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، وہ قوم بڑی شان اور بڑی آن کے ساتھ دنیا کے اندر موجود رہتی ہے. اور جو اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے پھر دنیا بھی اس قوم کو بھلا دیا کرتی ہے. محرم الحرام کے اندر اتنی بڑی قربانیاں اور قربانی کا اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ قیامت تک اس واقعے کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. آپ حضرات کو معلوم ہے
نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام گھر والوں کو کس انداز میں ظالم نے شہید کیا، یہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اگر یہ بات بتائی جائے گی تو وقت مکمل ہو جائے گا، اور یہ بات بتانے کا ارادہ نہیں بلکہ کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ بس اتنا سمجھیے گا کہ امام حسین بھی ظالم کے خلاف کھڑے ہیں، امام حسین کو بھی ظالم کا ظلم گوارا نہیں ہے، ظالم کی حکومت منظور نہیں ہے۔ امام حسین کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی گئیں، لیکن امام حسین نے ظلم کے مقابلے میں سمجھوتا نہیں کیا، ظلم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، اپنا سر دے دیا، اپنے خاندان والوں کا سر دے دیا، نہ ظالم بادشاہ کو گوارا کیا اور نہ ظالم کے سامنے سمجھوتا کیا اور نہ ظالم کے سامنے سر جھکایا۔ انہی امام حسین کو ماننے والے ہمارے بڑے اکابرین ہیں، انہی کی تاریخ کو پڑھ کر جو اکابر بنے ہیں، انہی کے واقعات کو سن کر جو بزرگ بنے ہیں، انہی کے واقعات کو سن کر جو عالم دین بنے ہیں، ان کے سینوں کے اندر بھی یہی جذبات موجود تھے۔ ہمارے ملک کے اوپر جب حالات آئے ہیں اور ظالم جب ہمارے ملک کے اندر آیا ہے اور اس نے اپنے ظلم کا ننگا ناچ یہاں پر کیا ہے، تو اس کا مقابلہ بھی ہمارے اکابر علماء نے کیا ہے اور اس کے سامنے ذرہ برابر سمجھوتا نہ کیا اور اپنا سر نہ جھکایا، اپنا سر کٹا دیا، سولیوں پر علماء نے لٹکنے کو گوارا کر لیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، کالے پانی کی سزا کو گوارا کر لیا اور جیلوں کے اندر پڑنے کو گوارا کیا، اپنے سر کو کٹوا دیا، لیکن ظالم کے ظلم کو گوارا نہ کیا اور ظالم کی حکومت کو برداشت نہ کیا، بلکہ اس کے خلاف پہلے دن سے ہی ہمارے علماء نے جنگ آزادی کا ایک مورچہ کھول دیا اور ایک محاذ تیار کر کے انگریز کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ بات آپ حضرات کو یہ بتانی ہے، آج اکثر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جنگ آزادی کی جو جنگ ہوئی ہے وہ 1857 کے اندر ہوئی ہے اور وہ تمام لوگوں نے مل کر جنگ لڑی ہے، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور سکھ بھی ہیں، یعنی تمام برادران وطن نے مل کر انگریزوں کے خلاف وہ لڑائی لڑی ہے اور جنگ آزادی کی لڑائی 1857 کے اندر لڑی گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، لیکن ہمارے جوانوں کو یہی پڑھایا گیا، ہمارے جوانوں کو یہی بتایا گیا اور ہمارے جوانوں نے آج اسی کو مان لیا، اور حد تو یہاں ہو گئی جو ہمارے بڑے اور ہمارے اکابر انگریز کے مقابلے میں اپنا سر کٹانے والے ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں، جو اپنے وقت کے بڑے ولی تھے، جو ایسے ایسے ولی تھے جنہوں نے کبھی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوڑی، جنہوں نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہ چھوڑی، اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کے چہروں سے آج داڑیاں ہٹا کر بغیر داڑھی کا فوٹو ان کا پیش کیا گیا اور ان کے بارے میں لوگوں نے غلط باتیں کہنی شروع کی، اور جو لوگ ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والے تھے، حکومت نے ان کو شہ دی اور حکومت نے ان کی پیٹھ کو تھپ تھپایا اور وہ اپنا سینہ تان کر ان اکابرین کی شان میں گستاخی کرتے رہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ شعور نہ ہوا، وہ علماء کے پاس آ کر معلوم کریں جنگ آزادی کی اصل تاریخ کیا ہے اور جنگ آزادی لڑنے والے اصل ہیرو کون ہیں۔ اگر آج کسی مسلم نوجوان کو کھڑا کیا جائے اور اس سے معلوم کیا جائے جنگ آزادی لڑنے والے مسلم 5 ہیرو کے نام بتاؤ، 5 علماء کے نام بتاؤ، اس کے لیے بتانے بڑے مشکل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس نے کبھی علماء سے معلوم نہیں کیا۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ دین سے اتنا بیزار ہو گیا، اتنا بیزار ہو گیا کہ اگر کوئی مولوی دین کی بات بتائے جب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر جماعت والے بیچارے مسجدوں میں آئیں اور گشت کر کے وہ لوگوں کو جمع کر کے یہاں لائیں اور گشت کے بعد بات چیت کا اعلان کریں، اس میں بیٹھنے کے لیے نوجوان تیار نہیں ہے۔ یعنی آج ہماری بے دینی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور
اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے جو بات بھی رکھی جاتی ہے ہم اس کو آسانی سے مان لیتے ہیں، اور جو تاریخ بھی بتائی جاتی ہے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی، علماء کی اور جنگ آزادی لڑنے والے کون لوگ ہیں ان کی پوری ہسٹری معلوم نہیں ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں نہ معلوم ہے اور نہ ہم نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر علماء بتاتے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ، سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جمعے کے دن دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور دین کے مسائل بتائے جاتے ہیں، اور لوگوں کو وقت بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں نماز جمعہ 1:15 بجے ہے، وہ اسی انداز میں نکل کے آئے گا 1:10 پر اپنے گھر سے وہ چلے گا کہ 5 منٹ میں مسجد میں پہنچ جاؤں گا اور جا کر نماز کے فرض پڑھوں گا اور گھر کو واپس آ جاؤں گا۔ مجھے کیا مطلب ہے سنتوں سے، مجھے کیا مطلب ہے خطبہ سننے سے، اور مجھے کیا مطلب ہے بعد کی سنتوں سے، اور میرا کیا لینا دینا ہے مولانا کے بیان سے؟ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو بوڑھے ہو گئے، جو جماعت میں جاتے ہیں، وہ سن لیں گے مولانا کا بیان، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر جب کوئی غیر ایمان والا ان کے سامنے ان کے ہی اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی اور نبی کی غلط باتیں کرتا ہے، پھر بغلے جھانکتے ہیں ادھر ادھر کو اور اس کی غلط باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ صحیح بات ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ جنگ آزادی کی اصل تاریخ کیا ہے؟ 10 اور 15 منٹ کے اندر اس کو بیان کرنا یہ تو مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ حضرات بات یہ سمجھیے گا کہ 1498 میں انگریز ہمارے ملک کے اندر آنے جانے لگا۔ 1498 میں انگریز ہمارے ملک کے اندر آنے جانے لگا، اور 1601 میں اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، میں تمہارے ملک میں کیوں آ رہا ہوں اور ہمارا یہاں آنا جانا اتنا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد ظاہر کیا 1601 میں۔ اس نے جب یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی بنائی، اور جو اس وقت کے مسلم بادشاہ تھے ان کے سامنے اس نے اپنی بات کو رکھا، اور اس نے کہا کہ ہمیں آپ جگہ دیجئے، ہم یہاں فیکٹری لگائیں گے، فرم لگائیں گے، تجارت کریں گے، آپ کے ملک کا فائدہ ہوگا۔ سیدھے سادے لوگ تھے، اس کو باقاعدہ جگہ دے دی گئی، اور اس نے اولاً یہاں کام تجارت کا شروع کیا، لیکن وہ نیت بری لے کر آیا تھا۔ 1401 میں اس نے یہ بات بتائی کہ ہم تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور 1707 میں اورنگزیب شاہ عالمگیر دنیا سے تشریف لے گئے، جو مسلم بادشاہوں میں بڑے سپر پاور تھے۔ ان کے زندہ رہتے ہوئے انگریز نے اپنا سر نہیں اٹھایا، لیکن جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے اب اس نے اپنا ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ اب اس نے چھوٹے چھوٹے علاقوں پر اپنی حکومتیں بنانی شروع کی اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا، اور اس نے ابتدا کی بنگال کے علاقے سے، وہاں اس نے اپنا ظلم کا جب ننگا ناچ شروع کیا ہے تو اب اس کے سامنے جو مد مقابل سب سے پہلے ہوا ہے نواب سراج الدولہ، اس انگریز کے مقابلے میں آ گیا اور باقاعدہ اس سے جنگ کی، اور 1756 میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کے بعد میں اس محاذ کو ٹیپو سلطان نے سنبھال لیا اور انگریز کا باقاعدہ مقابلہ کرتے رہے، اور ٹیپو سلطان نے انگریز سے تنے تنہا اپنی فوج کو لے کر 4 جنگیں لڑی ہیں۔ 4 جنگیں لڑی ہیں ٹیپو سلطان نے، ایک جنگ لڑی ہے نواب سراج الدولہ نے، اور چوتھی جنگ میں یعنی 1799 میں سرنگا پٹنم کے اندر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی شہادت ہوئی ہے اپنوں کی مخالفت اور غداری کی وجہ سے۔ بہرحال 1799 میں جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ شہید ہو گئے، انگریز کے ذہن میں یہ بات تھی اگر ملک کے اندر حکومت کر
کرنے سے ہمیں کوئی روک رہا ہے تو وہ ٹیپو سلطان ہے۔ اب جب ٹیپو سلطان یہاں دنیا سے چلے گئے تو اب انگریز نے اعلان کر دیا یہ ملک ہمارا ہو چکا ہے۔ اب وہ دھیرے دھیرے وہاں سے چلا اور 1803 میں آ کر اس نے دہلی میں لال قلعے کے اوپر اپنی فتح کا جھنڈا لگا دیا اور یہ اعلان کر دیا 1803 میں اس نے، آج سے یہ ملک بادشاہ کا ہے اور خلق خدا کی ہے، لیکن اگر یہاں حکم کسی کا چلے گا تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا حکم چلے گا۔ یہ ملک بادشاہ کا ہے، خلق خدا کی ہے اور آج سے حکم ہمارا چلے گا۔ جیسے ہی اس نے اعلان کیا ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ٹیپو سلطان ہی میرے دشمن تھے اور وہ ختم ہو گئے، اب میرے مقابلے پہ آنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت میں دہلی کے اندر ایک ہمارے بزرگ جن کا نام حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ ہے، ان کی عمر اس وقت میں 60 سال ہے اور انگریز اپنی فتح کا جھنڈا لال قلعے کے اوپر لہرا رہا ہے اور اس کا ظلم بڑا مشہور ہے۔ لیکن 60 سال کی عمر میں شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ لوگوں ہمارا یہ ملک غلام ہو چکا ہے، اب اپنے ملک کو غلامی سے بچانے کے لیے ہمیں انگریز سے جہاد کرنا پڑے گا۔ انگریز ہمارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے اور انگریز کو ملک سے بھگانا ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے۔ 60 سال کا بوڑھا یہ فتویٰ دے رہا ہے، اب ان کے اوپر ظلم و تشدد شروع ہوا، ان کا مکان چھین لیا گیا، ان کی جو جائیداد تھی وہ چھین لی گئی، ان کو باقاعدہ زہر دے دیا گیا، زہر کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی اور جسم کے اوپر سفید داغ ان کے پڑ گئے، لیکن انہوں نے آخری عمر تک بھی اس مرحلے کو اور انگریز کی مخالفت کو نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے شاگردوں کو اسی کام پر لگا دیا اور مدرسے کی تعلیم کو بند کر دیا۔ کہا کہ اب پڑھائی بعد میں ہوگی، پہلے اپنے ملک کو بچایا جائے گا، اس انگریز کو بھگایا جائے گا۔ لہذا اپنے 2 نامور شاگردوں کو انہوں نے اٹھایا، ایک کا نام ہے حضرت احمد شہید رائے بریلوی اور دوسروں کا نام ہے حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید دہلوی۔ ان دونوں شاگردوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ آپ پورے ملک کے دورے کرو اور اپنے ساتھ میں علماء کو لے کر جاؤ اور ملک کے چپے چپے پر جا کر انگریز کے خلاف تقریریں کرو اور لوگوں کا ذہن بناؤ انگریز کے خلاف۔ لہذا یہ دونوں حضرات قافلہ لے کر پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ 1818 میں یہ قافلہ نکلا ہے دورے کے لیے اور 1831 تک یہ دورہ کرتے کرتے بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں اور بالا کوٹ کے میدان میں پہنچا ہے اور وہاں انگریز نے ان کو شہید کیا ہے۔ 300 علماء کو وہاں شہید کیا گیا۔ 1831 میں یہ شہید ہوئے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی 1824 میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ 1831 کے بعد میں علماء نے پھر اس محاذ کو سنبھالا، اب تیاریاں شروع ہوئی اندر خانے اور یہ علماء پورے ملک میں یہ آواز پہنچا چکے تھے۔ اب علماء نے یہ طے کیا کہ اب اپنے برادران وطن کو بھی ساتھ لیا جائے۔ 1857 سے پہلے کوئی برادران وطن انگریز کے خلاف لڑنے والا نہیں ہے۔ تمام جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے اور ہمارے آباء و اجداد نے لڑی ہیں۔ ہاں 1857 میں تمام برادران وطن کو اپنے ساتھ لیا گیا، مسلمان بھی ہیں، برادران وطن بھی ہیں۔ اب انگریز کے خلاف باقاعدہ یہ بات طے ہوئی، یک بارگی پورے ملک میں حلہ بولا جائے گا۔ لہذا میرٹھ میں بھی اسی دن جنگ چھڑ گئی اور شاملی کے میدان مظفر نگر میں جنگ چھڑی، سنبھل کے اندر بھی اسی دن جنگ ہو گئی، مراد آباد کے اندر بھی اسی دن انگریز کی مخالفت ہوئی۔ لیکن 1857 کے اندر بھی برادران وطن ہمارے ساتھ ضرور ہیں، لیکن وہاں بھی اگر کوئی کمان سنبھالنے والا ہے اور پہلی صفوں کے اندر اگر کوئی وہاں بھی کھڑا ہے تو ہمارے اکابر علماء کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی شاملی کے میدان میں جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کے کمانڈر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ، مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ، حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ، یہ حضرات اس وقت بھی کمانڈر بنے ہوئے ہیں۔ برادران وطن اس وقت بھی پہلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلے کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے 1857 کے اندر بھی انگریز کے خلاف جنگ کی، لیکن وہ جنگ بھی بظاہر ہمیں شکست
شکست ہوئی اور ہمارے علماء وہ جنگ ہار گئے، لیکن وہ جنگ انگریز کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ بن گئی۔ اس کے بعد میں بہت سارے ہمارے اکابر 1857 میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، خالی 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، اور ان 2 لاکھ میں 51,500 علماء ہیں، 51,500 خالی علماء ہیں، اور 2 لاکھ مسلمان ہیں 1857 کی جنگ آزادی۔ اب انگریز بوکھلا اٹھا، اب اس نے اعلان کر دیا کوئی داڑھی والا ٹوپی والا جہاں بھی نظر آئے فوراً مار دیا جائے۔ جو آپ سنتے ہیں نا کہ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک، لال قلعے تک کوئی درخت نہیں تھا جہاں علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہوئی تھی۔ اور انگریز لکھتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں آیا، میں نے وہاں کسی آدمی کے جلنے کی بدبو محسوس کی، میں باہر نکل کے آیا تو دیکھا کہ بہت سارے علماء وہاں جمع ہیں، اور 40 کو گرم تیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور محض اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن کوئی ایک نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم شریک نہیں تھے اور انگریز کے سامنے اپنا سر جھکایا ہو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سے، ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں، آج کے حالات کچھ بھی حالات نہیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، مولانا تمہیں کیا پتا، اس وقت کے حالات، وہ انگریز جو 200 سال حکومت کر کے یہ اعلان کر رہا تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، علماء اس کے بھی مخالف تھے، اور علماء نے اس کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا، جو واقعات آج پیش آ رہے ہیں پہلے بھی آتے تھے، نیٹ کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں ہو پاتے تھے اتنے واقعات اور اتنے حالات، لیکن نوجوان اپنے ہاتھوں میں کڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، باقاعدہ اپنے گلے میں لال کپڑا ڈال کے گھوم رہے ہیں۔ اور میں نے خود معلوم کیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں، ایک ڈرائیور ہے ٹھاکر دوارے کے، میں نے ان سے معلوم کیا آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے، کہا کہ مولانا صاحب یہ دیکھ کر کوئی غیر مسلم حملہ نہیں کرتا ہمارے اوپر، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے اکابرین کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ایمان والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہماری موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ساری دنیا مل کر نہ 1 سیکنڈ آگے لے جا سکتی ہے نہ پہلے مار سکتی ہے، اور پھر ایمان والا یہ کام کرے کہ ہاتھ میں کڑھا ہو اور اس کے گلے کے اندر لال کپڑا ہو کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنی بات نہیں کہتا، ہم سب کے بڑے حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب علیہ الرحمہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ ملک کے اندر مسلمان خالی ٹوپی اوڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، تمام مسلمان خالی ٹوپی اوڑھنے لگیں، اس ٹوپی کے اندر اللہ نے اتنا روب رکھا ہے کہ کافر تو اس کے روب سے ہی مر جائے گا۔ اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ ٹرینوں میں اور ڈبوں میں جو حادثے ہوتے ہیں اس لیے نہیں ہوتے کہ مسلمان وہاں بیٹھا ہے، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں مسلمان 50 ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، ان کے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، اس لیے غیر ہمت کر جاتا ہے ایک آدھ ٹوپی والے کو دیکھ کے مارنے کی۔ اگر ڈبے کے اندر ساروں کے سروں پہ ٹوپیاں ہو، کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہاتھ ڈالنے کی۔ اللہ کا شکر ہے جب آپ سفر کرتے ہو ہر ڈبے میں 10-15 مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کی پہچان نہیں ہوتی، اس لیے ایک آدھ ٹوپی والا ہوتا ہے، غیر ہمت کر لیتا ہے، جب حملہ ہو جاتا ہے پھر ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہاتھ اٹھانے کی۔ یہ مسائل اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قسم خدا کی یہ سب مسائل اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو چھپا رکھا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو چھوڑ رکھا ہے، اور ہم اپنے ایمان پر اور مسلمان ہونے پر قائم نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو یاد کرو، کوئی جواب نہیں بنتا آپ حضرات کا۔ آج کیا پڑھایا جا رہا ہے تاریخ میں، اکابرین کی شکلیں بگاڑ دی جا رہی ہیں، اکابرین کے بارے میں غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ 1857 سے پہلے تو 10 جنگیں ہوئی ہیں جو ہمارے بڑوں نے لڑی ہیں، 1857 میں برادران وطن لڑے ہیں، اور قیادت پھر بھی ہمارے بڑوں نے اس جنگ کی بھی کی ہے،
اور اس کے بعد جب ملک آزاد ہو گیا تو باقاعدہ ہمارے بڑوں نے لکھوایا، بدقسمتی سے یہ ملک تقسیم بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس تقسیم پر بھی دستخط نہیں کیے۔ ہمارے بڑوں کی ٹوپیوں کو اپنوں نے اچھالا، پگڑیوں کو پیروں میں روندا، ان کی داڑھیوں کو کھینچا کہ تم مسلمان ہو کر مسلم ملک کی مخالفت کرتے ہو، لیکن ہمارے بڑوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنا یہ ملک چاہیے۔ اگر بٹوارے کے اوپر بھی کسی نے دستخط کیے، کوئی ایک مسلمان بھی نہیں تھا جو بٹوارے کو چاہ رہا ہو، ملک میں رہنے والا، جو چاہتے تھے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد بھی لکھوایا ہے بڑوں سے، بھئی آزاد ملک ہم نے کرا لیا، اب یہاں ہونا کیا ہے؟ گاندھی جی ہیں، جواہر لال نہرو، یہ تمام لوگ، ان لوگوں نے لکھ کر دیا ہے کہ یہاں سیکولر جمہوری نظام رہے گا۔ جمہوری نظام کا مطلب بہت بڑا ہے، لیکن وقت ہو گیا، بس 1 منٹ میں یہ بتا رہا ہوں۔ جمہوری نظام کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، حکومت کسی مذہب سے نہیں ہوگی، یعنی حکومت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوگا۔ ملک کے اندر رہنے والے کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا آزادی کے ساتھ اختیار ہوگا، اور حکومت کسی بھی مذہب سے نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب آپ کی شاید نہ سمجھ میں آ رہا ہو، کسی بھی مذہب سے نہ ہونے کا مطلب حکومت کا یہ ہے کہ حکومت چاہے مسلمانوں کی ہو یا غیروں کی ہو، وہ اپنے ذاتی اعتبار سے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کا تعاون بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن حکومتی اعتبار سے نہ اس مذہب کا وہ تعاون کریں گے کہ آرمی کے اعتبار سے تعاون کرایا جائے، پولیس کے اعتبار سے، یا حکومت کا پیسہ خرچ کر کے تعاون کرایا جائے، جیسے آج کھلا ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ اس لیے ہمارے اکابرین بولتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتے ہیں، لیکن آپ سنتے نہیں ہو۔ بہرحال اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تھوڑا سا تقاضا یہ ہے، سنتیں آپ کو پڑھنی ہے، بھئی مدرسہ ہے ٹھاکر دوارے میں، اور مدرسے کے اندر تقریباً مہینے کا 75,000 روپے کا خرچ ہے۔ 15 طلباء ہیں جن کا کھانا ناشتہ مدرسے کے اندر ہی بنتا ہے، اور 5 کا اسٹاف ہے مدرسے کے اندر، اور یہ بجٹ جو رمضان میں ہوتا ہے وہ تو تقریباً 2-4 مہینوں میں، 5 مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے، تنخواہوں میں اور بچوں کے خرچ میں، اور کچھ تعمیری کام بھی ہو جاتا ہے شروع میں ہی جب پیسہ ہوتا ہے فنڈ میں۔ تو اب یہ پورے سال یوں ہی آپ لوگوں سے کہہ سن کے اللہ نظام کو چلواتا ہے۔ بہرحال 75,000 روپے مہینے کا خرچ ہے، اور مدرسہ کہیں دور نہیں ہے، آپ خود تشریف لائیں مدرسے میں۔ تقریباً 1 کوئنٹل چاول مہینے میں بنتے ہیں، 1 کوئنٹل آٹے کا خرچ ہے، دالیں ہیں، گوشت ہے، سبزی ہے، تیل ہے، اور دیگر اخراجات ہیں۔ آپ وہاں آ کر دیکھیں، وہاں آ کر دے دیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ سامان دیا کریں۔ اللہ قبول فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں گے۔ رکھ دو۔